میں نہیں مانتا نواز شریف کو، زرداری کو اور کسی بھی بڑے لیڈر کو. میں نہیں مانتا اس لیڈر کو جب اس کی مدت پوری ہو جائے اور وہ پھر عوام کی بھلائی کی بات کرے. میں نہیں مانتا اس لیڈر کو جو اپوزیشن میں ہو تو پھر عوام کی حق کی بات کرے. میں نہیں مانتا اس لیڈر کو جو الیکشن سے پہلے عوام کی بھلائی کی بات کرے. کیونکہ غنی خان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے. وہ کہتے ہیں چی بڑاش و خلش ارتا کا بیا توبہ توبہ لچیش توبہ علا دا شراب و چی شراب در تکراتے. معاشرے کو دیکھ لیں، جب اب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی دیندار بن جاتا ہے. وہ اس لیے دیندار بن جاتا ہے کیونکہ جوانی میں انہوں نے جو بھی کام کیے ہوتے ہیں اس کو ان کو پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں ان کے پاس ہوتا بھی کچھ بھی نہیں ہے. اس سے سوسائٹی کو پھر 0% بھی فائدہ نہیں پہنچتا. وہ صرف اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے عبادت گزار بن جاتا ہے. اسی لیے وہ لیڈر جو آخری آیام پر پہنچے، جب ان کے پاس طاقت ٹرانسفر کرنے کا وقت آ جائے اپنے بچوں کو، وہ پھر باتیں کر لیں عوام کی بھلائی کی، تو ان لیڈروں کو تو پھر میں نہیں مانتا، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں. یہ اس لیے کیونکہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی جو بھی عوام کی بھلائی کی سپیچز ہے، یہ اس وقت کی ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے. یہ اس وقت کی ہے جب الیکشن کے دن قریب تھے. ہمارے سیاسی لیڈر الیکشن سے پہلے عوام کی دلوں کی بات کرتے ہیں، اور ہم اسی لیے ان کو ووٹ دیتے ہیں. بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ یار ان کو معلوم نہیں کہ عوام کے مسائل کیا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہی ہے. ان کے پاس حل تھا جو الیکشن سے پہلے انہوں نے بتایا بھی تھا، اور اسی لیے ہم نے ان کو ووٹ بھی دیے، لیکن پھر بھی وہ کر نہ پائے. تو پھر ایسے لیڈروں کو تو پھر میں نہیں مانتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں نواز شریف اور آصف علی زرداری اچھے لیڈر ہے، اب سدھر گئے. لیکن پہلے جب ان کے پاس طاقت تھی تو وہ کیا تھے؟ وہ بھی اسی طرح وفادار ہی تھے جس طرح عمران خان، جس طرح دوسرے لیڈر. صرف اب وہ وفاداری کو اس لیے جفا کارانگ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ابھی طاقت نہیں ہے. جس طرح ایک بوڑھا آخری وقت میں مسجد کا رخ کرتا ہے، اس طرح ایک سیاسی لیڈر آخری آیام میں ہی سچ باتیں کرتا ہے. اور سچ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پھر ان کو ووٹ دیں، اور سچ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ طاقت میں تھے تو آپ نے اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کیا کیا. جب آپ طاقت میں تھے تو آپ نے اس سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. پھر تو میں آپ کو نہیں مانتا، اس لیے کہ میں آپ کو جانتا ہوں. آپ جب ان کے آخری آیام ہیں اور آپ اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے حقائق بیان کر رہے ہیں، تو یہ کہ اپنی روح کی تسکین ہوگی. یہ میری عوام کی بھلائی، یہ میری ملک کی بھلائی کے لیے نہیں ہوگی، یہ میرے ملک کی سیاست کی بھلائی کے لیے باتیں نہیں ہوگی. یہ اس لیے باتیں ہوں گی کہ اسی عقائد کی بنا پر وہ اپنی پارٹی کو پھر
اوپر لا سکے اور وہ اپنے دوسرے جو ویسے بھی سیاست تو موریثی ہی بن گئی ہے، چاہے لیڈر ہو یا نہ ہو، اپنے بچوں کو وہ عہدہ سونپ سکے، اور پھر وہ جو نیا بچہ ہے، نیا جو لیڈر ہے، وہ اپنی والد کے کوٹس بیان کرتے رہے کہ میرے والد نے یہ کہا تھا، میرے والد نے اسٹیبلشمنٹ کی، سیاسی آلات کو بہتر کرنے کے لیے، جمہوریت کو حقیقی رنگ دینے کے لیے یہ کہا تھا، اور پھر وہ لگا رہتا ہے، پھر جب وہ آخری آیت میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ کچھ حقائق بیان کر دیتا ہے اور دوسری جنریشن پھر اسی پر سیاست کرتی ہے۔ اسی لیے کسی لیڈر کی زوال کے وقت جو حقائق بیان کرے اس پر میں ان کو سیاسی لیڈر نہیں مانتا، کیونکہ میں ان کو